بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر ایمان اور نصرت الہی کی شاندار جنگ۔ یہ وہ دن تھا جب 313 مومنون نے 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ ایک ایسی جنگ جو رہتی دنیا تک حق و باطل میں فرق واضح کرتی رہے گی۔ جنگ کا آغاز کیوں ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو قریش نے مسلمان پر ظلم و ستم بند نہیں کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور اسلام کو ختم کرنے کے منصوبے بنا دیے۔ اسی دوران ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ مسلمانوں کے چھینے گئے مال کا ازالہ ہو سکے، مگر ابو سفیان کو خبر ہو گئی۔ اس نے قافلے کو بچا لیا اور مکہ میں قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکسا دیا۔ نتیجہ، ابو جہل کی قیادت میں 1000 سے زائد مشرکین مکہ کا ایک بڑا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بدر کے مقام پر آ پہنچا۔ جنگ کی تیاری۔ مسلمان کمزور مگر حوصلے بلند۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی جبکہ قریش 1000 تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، معمولی ہتھیار مگر ایمان کی طاقت۔ کفار کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ، بہترین ہتھیار، غرور اور تکبر۔ یہ ایک ناہموار جنگ لگ رہی تھی مگر اللہ کی نصر قریب تھی۔ جنگ کا آغاز ایمان کی پہلی آزمائش۔ عرب کا دستور تھا کہ جنگ سے پہلے بڑی جنگ جو آمنے سامنے آتی تھی۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید، مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو، حضرت حمزہ نے شیبہ کو لمحوں میں ختم کر دیا۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے مگر مسلمانوں نے پہلا مقابلہ جیت لیا۔ اب جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ معجزہ، جب آسمان سے فرشتے اترے۔ جب مسلمانوں نے اللہ سے مدد مانگی تو آسمان سے غیبی نصرت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی تو میں نے تمہارے مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے۔ حضرت سعد بن ابو وقاص کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک کافر کا سر اچانک کٹ کر گر گیا، حالانکہ میں نے اس پر وار نہیں کیا تھا۔ دشمنوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا، وہ چیخنے لگے۔ یہ 313 نہیں، ان کے ساتھ کوئی آسمانی مخلوق بھی لڑ رہی ہے۔ فیصلہ کن لمحات، کفار کا زوال۔ حضرت علی نے بڑے بڑے مشرکین کو واصل جہنم کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے مضبوط جنگجو کو شکست دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے خود ابو جہل کا سر قلم کیا۔ کفار کے 70 سردار مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف 14 افراد شہید ہوئے مگر فتح عظیم تھی۔ نتیجہ، تاریخ کا رخ بدل گیا۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی فتح تھی۔ دنیا کو معلوم ہو گیا کہ ایمان کسی بھی بڑی طاقت کو شکست دے سکتا ہے۔ کفر کا غرور ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل گیا۔ یہ جنگ قیامت تک ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ کی نصرت ساتھ ہو تو تعداد اور طاقت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اللہ ہمیں بھی غزوہ بدر کے ایمان والوں کی طرح استقامت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہے تو مزید اسلامی تاریخی اس ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔